الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليك ونثني عليك الخير. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحميد. جس ویلے یعقوب نبی تھی یوسف ہو گیا راہی. جس ویلے یعقوب نبی تھے یوسف ہو گیا راہی. زینب خاتون بھیڑ یوسف دی گھر وچ ستی ہائی. یوسف دے ٹر جاوڑ دے اسنو خبر نہ کائی. خواب اندر اس دے تائیں حالت ظاہر ہوئی. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. خلق کائنات دی بے شمار حمد و ثنا تو بعد پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود شریف پڑھنے تو بعد میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور بالخصوص میرے علماء کرام دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سلام عرض کرنے تو بعد میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے اللہ کی پاک کلام سے ببرکت کتاب سے قرآن مجید سے کچھ ہی حصہ تلاوت فرمایا ہے سورہ یوسف علیہ السلام سے. دعا فرماؤ خالق کائنات من حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے تو میرے بھائیوں پوری دنیا میں ایسا کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی محدث، کوئی مفسر فی الوقت نہیں ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ الف سے لے کر یا تک سنا سکے. کوئی کچھ سناتا ہے، کوئی کچھ سناتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے بھی ایسا ہی. کوئی مفتی، کوئی مولوی، کوئی علامہ، کوئی فامہ کوئی نہیں سنا سکتا مکمل. لیکن میرے بھائیوں میں بھی مختصر، میں بھی اتنا کوئی بڑا خطیب یا کوئی عالم دین یا کوئی مفسر یا کوئی مفتی علامہ نما نہیں ہوں. میں تو علماء کا خادم ہوں، علماء کا نوکر ہوں. بلکہ میں تو یوں بھی کہنے سے متاثر نہیں رہوں گا، میں تو علماء کے پاؤں کی خاک ہوں. اور میرے بھائیوں حضرت یوسف علیہ السلام صرف حضرت یوسف علیہ السلام نے ہی، اللہ نے قرآن کریم میں بے شمار انبیاء کے واقعے بیان کیے. کہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، کہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، کہیں عیسیٰ روح اللہ کا واقعہ، کہیں نوح علیہ السلام کا واقعہ، کہیں یونس علیہ السلام کا واقعہ. اور یہ واقعہ بیان کیوں کیے ہیں؟ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں راہ ہدایت دینے کے لیے. دیکھیں اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام تھے، ان کا واقعہ بھی ہے. 18 سال بیماری میں رہے، اتنے بیمار ہو گئے کہ جسم میں کیڑے چل گئے. اور علماء لکھتے ہیں کہ جو کیڑا نیچے گرتا تھا اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام اس کیڑے کو پکڑ کے وہاں جہاں سے گرتا تھا وہاں سے رکھ دیتے تھے. کہتے تھے اللہ نے میرا جسم تیری غذا بنایا ہے، تو کہاں نیچے جا رہا ہے؟ ایسے ہو گئے. لیکن اللہ کا شکر کیا، اللہ کو چھوڑ کر غیر کے پاس نہیں گئے. آپ کی ایک بی بی تھی، بی بی رحمت، جس کا نام تھا اللہ والی، اللہ کی نیک بندی جو آپ کی خدمت کرتی تھی، لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کرتی، آپ کے لیے روٹی لاتی. ایک دن شیطان بزرگ کی شکل میں، بڑا پیر بن کے بزرگ کی شکل میں، اللہ نے شیطان کو اختیار دیا نا، جو سی شکل میں مرضی آ سکتا ہے. تو بی بی رحمت کے پاس آیا، کہنے لگا میں فلاں بزرگ ہوں، بابا ہوں، پیر ہوں، تو ایسا کر. اس نے ایک ہنر دیا، ایک جیسے آج کل تویزوں کے ساتھ یا کوئی مولوی بتاتے ہیں ایسا کر، وظیفہ بتایا اس نے، تو وہ کر لے تیرا خاوند ٹھیک ہو جائے گا. لیکن عورتوں کے دماغ بھی تھوڑے تھوڑے آؤٹ جو ہوتے ہیں. وہ گئی
اور حضرت ایوب علیہ السلام کے کہا کہ مجھے ایک بابا ملا تھا، بزرگ ملا تھا، وہ ایسے ایسے کہہ رہا تھا، وہ آپ وظیفہ کریں ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پھر اللہ کے نبی ہوتے ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں۔ حالانکہ ایوب علیہ السلام نے شرک کی بات سنی ہے، کیا نہیں شرک، صرف سنی ہے بیوی سے، اور اپنی بیوی کو کہنے لگے تو نے مجھے شرک کی دعوت دی ہے، جب میں ٹھیک ہو گیا تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا، جب میں ٹھیک ہو گیا تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا۔ حالانکہ شرک کیا نہیں، صرف بات سنی ہے۔ آج لوگ شرک کرتے ہیں لیکن شرک کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، گناہ سمجھیں گے تو شرک کریں گے کیسے؟ تو میرے بھائی ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو بتایا میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کی ایک حکمت تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک سوتیلی ماں تھی، 10 بیٹے اس سے تھے، اور بنیامین اور یوسف علیہ السلام یہ ایک ماں سے تھے۔ وہ ماں چھپ کے سن رہی تھی۔ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ اپنے بھائیوں کو خبر نہ بتانا، وہ اللہ کے نبی تھے، جانتے تھے، ورنہ وہ آپ کے ہاں آپ کے بارے میں غلط چال چلیں گے، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ اور ان بھائیوں کی جو سگی والدہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی والدہ سن رہی تھی، اس نے اپنے بیٹوں کو جا کے بتلایا کہ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام اگے یوسف علیہ السلام نال بڑا پیار کردے، بڑی محبت کرتے ہیں، تسی کما کے لے آندے ہو، سارا کچھ کرتے ہو، تہانوں چاہتے نہیں۔ تے ہن یوسف علیہ السلام انہوں طرح طرح نے خواب سنا کے ہور بھی اپنی طرف میل کرنا چاہتا ہے۔ اے سنی تھی انہوں نے پھر ترکیب سوچی کہ آپ یوسف نو وعدہ کر کے لے چلیے۔ واقعہ تسی سنیا ہوا میں مختصر کراں گا۔ اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ بیٹے آ گئے، کہنے لگے اج ساڈا دل کرتا ہے کدے ساڈا چھوٹا بھائی بھی ساڈے نال جاوے، اے بھی کھیڈے کتے۔ اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا مینوں ڈر لگتا ہے کدھر تسی نسن بھجن لگ جاؤ، انہاں کولوں بھجیا نہیں جانا تے اینوں پگیاڑ نہ کھا جان۔ جدوں یہ گل کیتی تے انہاں نوں ہنر ایتھوں ہی مل گیا، انہاں نوں ہنر ایتھوں ہی مل گیا یوسف علیہ السلام دے علاج دا ماشاءاللہ۔ یہ کہنے لگے بابا اے ساڈا بھائی ہے، ساڈے دل دا ٹکڑا ہے، ساڈا چھوٹا بھرا سانوں بڑا پیارا لگدا ہے، بڑا سوہنا لگدا ہے، بڑا لاڈا لگدا ہے، اسی اندے پیچھے اپنی جان دے دیاں گے، انج نہ کر۔ حتیٰ کہ حضرت باپ پھر باپ ہی ہوندا ہے، باپ دیا بہارا پھر باپ نال نے۔ میں اس واسطے آتا ہونا رب دا قرآن الحمد الف تو لے کے والناس دی سین تک پڑھ لینا۔ اللہ نے قرآن دے اندر ماں دیاں عظمتاں بڑیاں بیان کیتیاں، ماں دی شان بڑی بیان کیتی ہے، لیکن الحمد الف تو لے کے والناس دی سین تک قرآن پڑھ، اللہ نے ماں دی شان کو قسم نہیں اٹھائی۔ جدو تیرے تے میرے باپ دی واری آئی ہے، باپ اتنی شان والا اتنی عظمت والا کہ اللہ نے قرآن مجید دے اندر باپ دی شان دی قسم اٹھا کے آکے اللہ اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیوں باپ تے شفقتاں والا ہوندا ہے، بیٹیاں تے مہربان ہوندا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نو مجبوراً گل مننی پئی، اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام نو سونے تو ننگے کپڑے پا کے، کٹی ہوئی جتی پا کے، سرما لاگ پا کے، تیل لا کے اپنے بچڑیاں دے نال پیا ٹور دے۔ ایک سب تو پہلے یہودا آیا، اپنے کدیاں دے جگہ پیار پیا کردا ہے۔ یہودا آیا، پھر ہور آیا، پھر ہور آیا، شمعون آیا، بڑا پیار کردا ہے، بڑا لاڈ کردا ہے۔ جب تک پیو نو نظر آندے نے لاڈ کردے نے، جب پیو دیا نظراں تو اوجل ہو گئے۔ میرے ویرو میرے دوستو، اویو یہودا اویو شمعون جڑا باپ دے سامنے بڑے لاڈ پیا کردا، یہ شمعون نے اپنے کدیاں دے چکیا ہویا یوسف علیہ السلام نو دھڑم زمین تے سٹیا، ادھروں یہودا ٹھٹے پیا مار دے، ادھروں کوئی جماٹا پیا مار دے۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام فرماتے نے بھائیو چنگی نہیں کیتی،
ابو نو تے تسی بڑیاں تسلیاں دتیاں جے، اج تسی میرے نال لاڈ پہ کر دے ہو، اگے جا کے میں بھائیاں دے بارے گل کراں گا تے بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ دا ایک شعر بھی پڑھاں گا۔ توجہ توجہ میرے بھائیوں، چلتے ہیں ترکیب سوچی، شمع ہونا کھڑ لگا، میرا دل کر دے ہونے نو آپ قتل کر دئیے، اینو قتل کر دئیے، اینو مکا دئیے، لیکن یہودا تھوڑا جا رحم دے لائی بڑا بھائی رحم دے لائی کہنے لگے ایدے نہ کرو، اینو قتل نہ کرو، کوئی پرانے جی کھو لبو ڈال لبو، ان دے اندر اینو سوٹ دینے آپ کوئی قافلے والا آئے گا تے کڑ کے لے جائے گا۔ اللہ اکبر، جڑے ویلے حضرت یوسف علیہ السلام دے قمیض لا لئی تے رسیاں نال پن کے وچ سٹن لگے نے، او جدوں جبریل نو اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کر جلدی کر جلدی جا، میرا یوسف کتے پانی تے نہ لگ جاوے۔ جبرائیل نے ستو چوتھی آسمان تو ڈاریاں ماریاں تے پانی تے لگن تو پہلا حضرت یوسف نو اپنے پراں تے جپ لیا ہے۔ اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو پوچھیا کہ اے جبرائیل تو اپنی پوری زندگی دے اندر کدے فل سپیڈ نہ لائے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی پوری زندگی دے اندر 3 دفعہ آیا۔ پہلی دفعہ ادو آیا جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر سٹیا جا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلا رہے ہیں تے اللہ نے مینوں حکم دیتا جلدی کر، میرا نبی ابراہیم جوش آ گیا ہن چھری چل لینا تے جنت دے وچ تنبا لے جا تے اسماعیل نو سیڈ تے کر دے، انہیں جگہ تے تنبا رکھ دے۔ اور دوسری دفعہ میں ادو آیا تو جدو اللہ دا نبی یوسف علیہ السلام کھو دے وچ جا رہا سی، اور تیسری دفعہ ادو میں آیا سا جدو بدر میدان دے اندر تہاڈے دندان مبارک شہید ہوئے، تہاڈا خون زمین تے ڈگن لگیا سی تے مینوں اللہ نے فرمایا میرا جبریل جلدی کر، اگر میرے نبی دے خون دا قطرہ زمین تے گر گیا تے قیامت تک زمین تے سبزہ نہیں ہو سکے گا۔ ادو میں آیا سا 3 دفعہ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام کوے دے اندر، اچھا ایک تے اے ویکھو کوہ 3 میل تے اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نو پتہ نہ چلیا۔ اج لوگ کہتے ہیں نبی علم غیب جان دین، نبی غیب دی خبراں جان دین، نبی حاضر ناظر نے، کہتے ہیں ساڈا نبی محمد رسول اللہ حاضر ناظر۔ میں کہا سالما سکی ماں دے سامنے نو ننگا ہو کے نادا نہیں، سکی ماں دے سامنے ننگا ہو کے نادا نہیں، بھیڑ دے سامنے ننگا ہو کے نادا نہیں، تے نبی تو آنا حاضر ہے تے پھر نبی دے سامنے ننگا ہو کے نہا بھی رہے ہیں، نبی دے سامنے تو غلط کم بھی کر رہے ہیں، زنا بھی کر رہے ہیں، چوریاں بھی کر رہے ہیں، نال کہنا ہے نبی حاضر ہے، نبی ویکھ رہے ہیں، پھر تینوں شرم نہ آئی۔ لیکن اے ویکھ اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام 3 میل تو دور، صرف 3 میل دا فاصلہ کوہ دے اندر سٹیا گیا، پتہ نہیں چلیا تے او مصر دا جدو بادشاہ بڑھیا کئی 100 میل دور تے اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا آج مینوں 40 سال تو بعد میرے بیٹے یوسف دی خوشبو پئی آندی، کئی 100 میل تو خوشبو پئی آندی ہے، 3 میل تو پتہ نہ لگیا۔ انہوں نے ایک بکری پڑی، حضرت یوسف علیہ ذبح کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیض نو جھوٹ موڑ دا خون لا لیا۔ اگر قرآن پڑھا تو وقت بہت لگ جائے گا، سارا قرآن دے اندر سورۃ یوسف ہے۔ تو میرے بھائیوں جھوٹ موڑ دا خون لا لیا۔ رات دا ٹائم ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ اگے تے اولاد اس ویلے آ جاندی سی، اگے تے اولاد اس ویلے آ جاندی سی، اج اجے تکر آئی نہیں، حتیٰ کہ نظر ماری آ گئے ہنیرے دا ٹائم ہے، سارے بیٹے آ کے رو رہے ہیں کھجو آنسو نے۔ اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نظر مار دینے، سارے اج نظر ماری لیکن چھوٹا سایہ نظر نہیں آیا، نظر مار دینے کسے دی گود وچ ہوئے گا، گود ماری تے گود نہ خالی، کسے دے کندیاں تے ہوئے گا کندے خالی۔ تاکہ یہودا اگے بڑھیا تے کہنے لگے بابا جی بڑا افسوس ہے، بڑا افسوس ہے، بڑی پریشانی ہے، اساں نسن بجن لگ پے، ساڈا بیرا یوسف کمزور ہے، چھوٹا ہی بج نس نہیں سکدا، اور اسی اپنے ساز و سامان کول جتیاں
کول بٹھا دیتا تے ساڈے مگروں بگیاڑ کھا گئے۔ اللہ اکبر، اے ویکھو اسی اودی خون دی بری ہوئی قمیض لے کے آیا، لیکن اللہ دا نبی دنا ہوندا ہے، اللہ دا نبی عقل مند سیاڑا ہوندا ہے۔ اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے اج قمیض کھولی تے ویکھیا کوئی ڈک نہیں، کوئی کچھ نہیں، تے کہن لگے واہ یار کنا سیاڑا بگیاڑ ہے جیڑا میرے یوسف نو تے ہضم کر گیا ہے، اور میرے یوسف دی قمیض نو سوئی برابر جلنا بھی تک کوئی نہیں لگیا۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں پترو جاؤ نا، جاؤ اس بگیاڑ نو لے کے آؤ، میں اس بگیاڑ نال چند گلاں تے کر لواں، میں اس بگیاڑ نال چند گلاں تے کر لواں۔ اور بگیاڑ لے کے آ گئے۔ اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بگیاڑ دس میرا یوسف کیویں کھاتا اج جڑے لوگ آدھے بگیاڑ نے جواب دیتا کہ میں تیرا یوسف کھاتا ہوئے تے 14ویں صدی والے علماء وچوں ہاں، اور میرے بھائیو کسی حدیث دے اندر ثابت نہیں۔ اس وقت بگیاڑ نے 3 جواب دیتے نے، وچوں میں صرف ایک جواب پیش کرن لگا۔ اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے آکھیا بگیاڑ میرا یوسف کیوں کھاتا ہی؟ بگیاڑ چپ، دوسری دفعہ کیا بگیاڑ چپ، تیسری دفعہ کیا بگیاڑ چپ، اگر آسمان والے نظر اٹھائی فرمایا مولا مہربانیاں کرنا، مہربانیاں کرنا، کرم نوازیاں کر، میرا یوسف بھی ہضم کر گیا ہے تے ہن بولدا نہیں۔ آواز آئی او میرا نبی یعقوب کھڑا ہو جا تے ایڈے سر تے ہاتھ رکھ کے کہ اللہ دے حکم نال بول۔ اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام مجلس جو اٹھے نے، اپنے حجرے جو اٹھے نے تے بگیاڑ دے انج کر کے سر تے سجاد رکھیا تے فرماتے نے اللہ دے حکم نال بول کے دس میرا یوسف کیوں کھاتا ہی؟ اگوں بگیاڑ بول کے آدھا میرے بھائیو روک دے کھڑے ہو جاندے نے۔ اج سانو یارا بھی حیا نہیں بھی ہوندا، یارا بھی رب تو ڈر نہیں لگدا کہ چگلی کڈی وڈی بڑا ہے، کڈا وڈا گناہ ہے، تے سانو جانور موذی بگیاڑ بھی سبق دے گیا۔ بگیاڑ اللہ دے نبی جی مینوں تہاڈے بیٹے یوسف دا پتہ ضرور ہے، کھادا کوئی نہیں پر دسدا بھی نہیں آ۔ اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام فرماندے نے بگیاڑ دسدا کیوں نہیں، وجہ کی ہے؟ بگیاڑ دے اللہ دے نبی جی مینوں پتہ ضرور ہے تہاڈا یوسف کتے وے، میں کھادا کوئی نہیں لیکن دسدا اس واسطے نہیں آ، مینوں ڈر لگدا ہے کدھر کل قیامت والے دن، کل قیامت والے دن میں چگل خوراں وچوں نہ لکھیا جاواں۔